بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اہل بیت رسول کے فضائل اور مناقب کے سلسلے میں جو تیسرا حلقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کریم کی روشنی میں اہل بیت رسول کے فضائل سے متعلق ہے۔ یعنی اہل بیت سے متعلق فضائل قرآن کریم میں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی آیات میں اہل بیت رسول کا تذکرہ اور ان کے فضائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرسری طور پر اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ایک دم میرے بھائیوں نص کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تريدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ یہ چند آیات ہیں اللہ کے کلام کی۔ ان آیات کا ترجمہ صرف آپ پڑھ لیں تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کریم کی آیات میں اہل بیت رسول کے فضائل کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیاوی زندگی چاہیے اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت اور اس کی رنگینی چاہیے فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو آ جاؤ میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دے دیتا ہوں اور تمہیں خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کیا کہہ دیجئے؟ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی رنگینی چاہیے، دنیا کی یہ جو چمک دمک ہے، اگر تمہیں یہ چاہیے تو آ جاؤ میں تمہیں دنیا کی دولت اور دنیا کا ساز و سامان دے دیتا ہوں، لیکن تمہیں خوبصورتی کے ساتھ میں اپنے سے جدا کر دیتا ہوں، الگ کر دیتا ہوں۔ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو اور دار آخرت یعنی آخرت کی کامیابی چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کو، تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے یعنی اسلام، ایمان اور اس کے بعد احسان کا درجہ ہے، اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے والیوں کے لیے اجرًا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم یعنی جنت تیار کر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرے یضاعف لها العذاب، اسے دوگنا عذاب دیا جائے گا، ضعفین یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے دوگنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے۔ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، تم میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کا کہا مانے، وتعمل صالحا، اور نیک کام کرے، نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اسے دوہرا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، واعتدنا لہا رزقا کریما، اور ہم نے اس کے لیے بہت ہی زیادہ معزز رزق تیار کر رکھا ہے، جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جنت کی ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی کی بیویوں تم دیگر عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح نہیں ہو، یعنی جیسے امت کی دیگر عورتیں ہیں ان عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن یعنی تمہارا مقام الگ ہے، تم اللہ کے نبی کے گھر کی
خواتین ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اور آپ کے نکاح میں ہیں، نکاح میں ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجات ہیں آپ دنیا میں آخرت میں، اور پوری امت کے مومنوں کی ماں ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی حیثیت الگ ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اگر واقعی تمہارے یہاں تقوی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی بات میں پستی کا ثبوت نہ دو، یعنی بات کرنے میں پستی کا مطلب یہ ہے لوچ لچک، اس کا اظہار نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اس کے نتیجے میں ایک مریض القلب آدمی جس کے دل میں بیماری ہو وہ کچھ لالچ کر بیٹھے، بلکہ وقلن قولا معروفا، بھلی بات کہا کرو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اپنے گھروں میں قرار رکھو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور پہلی جاہلیت کی عورتوں کے یہاں جس طرح سے بناؤ سنگار اور زیب و زینت وغیرہ پایا جاتا تھا، اس طرح سے تم زیب و زینت کر کے نہ نکلو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں تک دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو طرح طرح سے نصیحت کی، سمجھائی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا تقویٰ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر و ثواب، انہیں نماز کا حکم، انہیں زکوٰۃ کا حکم، انہیں اللہ اس کے رسول کے اطاعت کا حکم، اور اگر کوئی ان میں سے فحاشی بے حیائی کا کام کرے تو پھر اس کے لیے دوہرا عذاب، اور نیک کام کرنے پر ڈبل اجر و ثواب۔ اس طرح کی ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ، یعنی پوری آیتیں جو اس سے پہلے گزری ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواجی مطہرات سے متعلق ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت سے ناپاکی کو، گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے، اہل بیت سے، اللہ کے نبی کے گھر والوں سے رجس کو، یعنی گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل اچھی طرح سے پاک کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اہل بیت تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے اور تم سے گندگی کو، ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں، نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت پڑھی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آیتیں اللہ کے کلام کی اور حکمت یعنی کتاب و سنت کی جو تلاوت ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اسے کیا کہا؟ وَاذْكُرْنَا، اسے یاد کرو، اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو اور اسے زندگی میں نافذ کرو، عمل میں لاؤ۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا باریک بین اور بڑی نرمی کرنے والا اور خبر رکھنے والا ہے، آگاہی رکھنے والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ اس لیے آپ کے سامنے کیا گیا تاکہ پورا سیاق سمجھ میں آ جائے کہ ان تمام آیتوں میں پورے طور پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ پوری گفتگو کس کے بارے میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ بہرحال تو اب دیکھیے آیت کریمہ جو آئی ہے اخیر سے پہلے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو، تم کو، اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تم سے گندگی دور کرنا چاہتا ہے، ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک دم صاف طور پر بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار جو ہیں، یعنی اہل بیت جو ہیں، وہ کون ہیں؟ بڑی فضیلت والے لوگ ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، انہی کے لیے صدقہ حرام کیا گیا ہے، اور اہل بیت رسول کے اندر سب سے جو خاص حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہے، آپ کے خاندان والوں کا ہے، آپ کے گھر والوں کا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ صاف صاف کیا کہا گیا؟ اہل البیت، اہل البیت کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کہا گیا، اور ساری گفتگو اللہ کے نبی کی بیویوں سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ کے دیگر گھر والوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ بہرحال ان آیات کے اندر
بہت سارے فضائل کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں دنیا اور دنیا کی رنگینی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا۔ کیا لوگی؟ دنیا اور دنیا کی رنگینی لوگی یا اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو لوگی؟ تم کیا چاہو گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اختیار دیا تو ان اللہ کے نبی کی بیویوں نے کیا کیا؟ اللہ کو چاہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کو منتخب کیا، دنیا اور دنیا کی رنگینی کو نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا۔ ہمیں دنیا اور دنیا کی رنگینی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، اس کا رسول چاہیے، آخرت چاہیے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بتاؤ ذرا کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے دنیا اور دنیا کی رنگینی کو چھوڑ دیا، کیا اپنا لیا؟ اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو اپنا لیا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا کے علاوہ، دنیا کو چھوڑ کر کے انہوں نے، دنیا کو نظر انداز کر کے انہوں نے کیا کیا؟ آخرت کو ترجیح دیا۔ ایسے دوسری فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ کے نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو اللہ کے نبی کی بیویوں کو مسلمانوں کی ماں قرار دیا گیا، مومنوں کی ماں قرار دیا گیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے اندر بہت ساری فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بڑا عظیم مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پورے تمام آل بیت اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بڑی منقبت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی آیتیں بہت واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پر ایک بات خاص طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دینا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں کہا گیا الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، یہ آیت کریمہ ہے، اس میں یہ کہا جا رہا الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت داروں سے محبت کے بارے میں، سوائے قرابت داروں سے محبت کا مسئلہ یہ استثناء کیا گیا۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے، تو ان کے شاگرد سعید بن جبیر ہیں، وہ کہنے لگے اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی قربت ہے۔ یعنی سعید بن جبیر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کہا؟ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کہا؟ اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار لوگ ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوکا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوکا، انہوں نے کہا عجلتا، تم نے جلد بازی کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن بطن من قریش الا کان له فیہ قرابہ، اگر اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، تو بہرحال قریش کا کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری نہ رہی ہو۔ فقال الا ان تصلوا ما بینی وبینکم من قرابہ، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم جو ہے، الا یہ کہ تم میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت داری ہے، جو رشتہ داری ہے، تم اسے قائم رکھنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر سعید بن جبیر کی تفسیر کے سلسلے میں تنبیہ فرمائی اور کہا تم نے جلدی کی ہے۔ بہرحال ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں یعنی آپ کہیے قل یا محمد، آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے ان مشرکین سے جو کفار قریش ہیں، مشرکین قریش ہیں، ان سے آپ کہیے لا اسألکم علی ھذا البلاغ، میں اس تبلیغ پر، اس نصیحت پر تم سے کوئی مال نہیں چاہتا ہوں جو تم مجھے دو، وانما اطلب منکم ان تکفوا شرکم عنی، بلکہ میں صرف یہ چاہتا ہوں تم سے کہ تم اپنے شر سے مجھے بچاؤ، یعنی تم اپنا شر مجھ سے روکے رکھو، وتذرونی ابلغ رسالات ربی، اور تم مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کے پیغام کو پہنچا سکوں۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنے رب کے پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا، قریش کے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تم سے مال نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی مال نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، بلکہ تم سے میں کیا چاہتا ہوں؟ یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے شر سے، اپنا شر مجھ سے روک لو اور مجھے چھوڑ دو کہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، یہ مانگا تھا۔ کہتے ان لم تنصرونی فلا تؤذونی،
اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے ہو تو مجھے اذیت نہ پہنچاؤ، فیما بینکی بینی وبینکم من القرابہ، اس اعتبار سے بیما بینی وبینکم من القرابہ، اس بنیاد پر جو میرے اور تمہارے درمیان قرابت داری ہے۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے۔ تو یہ معنی ہے اس کا، یہ معنی ہے اس کا، یاد رکھیں۔ واما تخصیص بعض اہل الاہواء، اب یہ ذرا سا سن لیجئے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، الا المودۃ فی القربى، اس ٹکڑے کی تفسیر کچھ لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق کر کے اس سے کچھ الگ ہی مراد لیا ہے اہل بیت رسول۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واما تخصیص بعض اہل الاہواء، کہتے ہیں بعض بدعتیوں نے جو القربہ کو الا المودۃ فی القربى، اس آیت کریمہ کے اندر جو قربہ کا لفظ آیا ہوا ہے، قرابت دار کا لفظ آیا ہوا ہے، اس سے بعض بدعتیوں نے کیا مراد لیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ فاطمہ، علی اور ایسے ہی فاطمہ اور علی کے خاندان کے لوگوں کو مراد لیا ہے، یعنی حسن حسین کو مراد لیا ہے۔ یہ تفسیر غلط ہے۔ یہ تفسیر کیا ہے؟ غلط ہے۔ تفسیر وہ صحیح ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، اور حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی آپ کے سامنے نقل کیا گیا فرمائی ہے۔ ورنہ یہ جو خصوصیت کے ساتھ الا المودۃ فی القربى، اس قربہ سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ اور آپ کے داماد علی، اور فاطمہ اور علی کے خاندان کے لوگوں کو جو کچھ لوگوں نے خصوصیت کے ساتھ مراد لیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، باطل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مکی ہے۔ سبحان اللہ، آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ مکی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور فاطمہ کا نکاح مکہ میں نہیں ہوا، مدینے میں ہوا۔ تو اس آیت کریمہ سے مراد فاطمہ اور علی کیسے ہو جائیں گے؟ سراسر بے بنیاد تفسیر ہے یہ کہ اس آیت کریمہ میں قرابت داروں کو خصوصیت کے ساتھ کس کو مراد لے لیا جائے؟ حضرت علی کو، فاطمہ کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو۔ یہ بالکل غلط ہے میرے بھائیوں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آیت کریمہ مکی ہے، اور حضرت علی کا فاطمہ کا نکاح مکہ میں نہیں ہوا ہے بلکہ مدینہ میں ہوا ہے، اس لیے یہ مراد نہیں ہو سکتے۔ اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَذِكْرُ نُزُولِ الْآيَةِ بِالْمَدِينَةِ بَعِيدٌ، کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے مکہ کے بجائے مدینہ میں اترنے کی بات کہنا یہ بہت بعید بات ہے، کیونکہ آیت کریمہ مکی نہیں ہے بلکہ مدنی نہیں ہے بلکہ مکی ہے۔ آیت کریمہ مکی ہے تو اس کا تعلق مکے کے مسائل سے، اور مکے کے مسائل میں کون سی بات ہے؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میں تم سے اپنی دعوت پر، اپنی تبلیغ پر، اپنی نصیحت پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت دار کی محبت کے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ لوگ قرابت دار ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے دیں، اپنا شر، اپنا فساد ذرا سا مجھ سے روک لیں، اور مجھے موقع دیں کہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں۔ اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے ہیں نہ کریں، لیکن آپ مجھے نقصان نہ پہنچائیں، مجھے اذیت نہ دیں، مجھے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے دیں۔ یہ مراد ہے، صحیح معنی آیت کریمہ کا یہ ہے، اور یہ شیعوں کا، رافضیوں کا جو عقیدہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی، فاطمہ اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ باطل ہے، کیونکہ آیت کریمہ مکی ہے، اور حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں ہوا ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت فاطمہ، جب علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا تو اس وقت جو ہے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ نکاح جب ہوا تو اس وقت اولاد بھی نہیں تھی، کہتے ہیں اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کیا تو وہ کون سا وقت ہے، کون سا دور ہے؟ بدر کے بعد۔ بدر سن 2 ہجری میں، بدر رمضان سن 17 رمضان سن 2 ہجری میں پیش آیا ہے، اور بدر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، یعنی حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کا جو واقعہ ہے وہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ بھلا کیسے کوئی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی اور فاطمہ کو مراد لے سکتا ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد سی بات ہے۔ بہرحال صحیح بات یہ ہے، حق بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر وہی ہے جو حبر الامہ، ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آل بیت رسول کے فضائل میں سے چند باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی
احادیث کے اندر، آثار کے اندر بھی بہت سارے فضائل کا ذکر آیا ہوا ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے حلقے میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت رسول کی فضائل آیات میں، احادیث میں اور سلف امت کے اقوال میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔